الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفظ و تفضیل و نسب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبہ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام در درج نجف مہر برج شرف در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس اور بسلسلہ ختم چہلم حافظ محمد زبیر رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہیں اور ہماری حاضری کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضور کے غلام دنیا سے چلے جائیں تو یہ نہیں کہ وہ مٹ جاتے ہیں ان کا دنیا سے ظاہری طور پر جانا یہ نہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا ختم ہو گیا معاملہ وہ اور ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے وہ اور ہیں۔ اگر دولت
شہرت، عزت، جاہ، مرتبہ، حکومت، تخت، تاج اگر یہ معنی رکھتے ہوتے تو اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال آدھا پوری دنیا تے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، پوری دنیا تے حکومت اور طاقت دا سر چشمہ تا سکندر ذوالقرنین سی۔ اقبال کہندا سکندر دا نا لینا لا کوئی نہیں، دنیا تے اقبال بلال ہو رہی، اس دی وجہ کی ہے؟ اقبال کہندا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جان دی وجہ، اور کوئی گل نہیں۔ اور جڑا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جائے پھر ہوندہ کی ہے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کرن دا صلہ کی ملدا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تشریف لے گئے، رستے شام ہو گئی، رات پہ گئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا ادھروں ساڑی حفاظت کرے گا، ادھروں ساڑے وال دشمن حملہ نہ کرے رات نو، کون ہے جڑا حفاظت کرے گا؟ حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے، کیا یا رسول اللہ میں حفاظت کروں گا، ادھروں دشمن نہیں آندا، لشکر اسلام وال آپ دے غلامہ وال ادھروں دشمن نہیں آندا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی، آپ گھوڑے تے بیٹھے تے تشریف لے گئے۔ اقبال نے ایک شعر کیا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اقبال نے کیا یا رسول اللہ اگر تہاڈا شوق میری نماز دا امام نہ ہوئے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ لیکن اتھے گل بدلن لگی، اتھے گل الٹی ہون لگی۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی تشریف لے گیا، صحابہ فرماندے اسی رات گزاری صبح ہوئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی نماز دی، اور جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم امامت واسطے آئین کھڑے ہوئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بننے، تو حضرت انس بن مرثد الغنمی جس طرف رات نو پیرا دیندے رہے وہ کعبے علی بن دی سی۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی جس طرف رات نو گئے سن، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز وچ کھڑے ہوئے، اے تا صحابہ کو پوچھنا پائے گا نا کہ نماز دیکھنا سجدے والی جگہ تے تسی کدھر دیکھ رہے سو، اے تا اگلی گل ہے۔ صحابہ کہندے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے جھاڑیاں وچ ویکھ رہا ہے ادھر کہ میرا غلام نہیں آیا، میرا غلام نہیں آیا۔ ادھر گل ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہون تے جا اپنے غلام نو ویکھ رہے ہون، جڑا ناموس رسالت واسطے حفاظت کرے حضور اس نو خود ویکھ دین۔ اور اے تا بخاری دی حدیث وچ موجود ہے، حضور نماز وچ دیکھ رہے ہیں اپنے غلام نو امام الانبیاء، اگر چہرہ انور اور حضور دی نظر مبارک اٹھے تا رب کعبہ بدل دے وے، کہوے میرے حبیب اسی تہاڈی نگاہ بار بار آسمان دی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ادھروں ہی چہرہ پھیر دیو، بیت المقدس دی طرف بیت اللہ شریف دی طرف چہرہ کر دیو، میرے حبیب تہاڈی نگاہ دا بار بار اٹھنا سانو گوارا نہیں، ادھروں ہی چہرہ پھیر کے کعبے وال کر دیو۔ لیکن ادھر غلام حفاظت کرن واسطے گیا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز وچ انہوں تلاش کر رہے ہیں کہ آیا نہیں اتنی دیر وچ۔ حضرت انس بن جدو نماز ختم ہوئی، حضرت انس بن مرثد الغنمی آپ گھوڑے ہوتے سوار تشریف لے آئے، جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو آندھے دیکھے نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا انس ستے رہے ہو یا کدرے جناب حفاظت بھی کی تھی نے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساری رات یا قضائے حاجت واسطے وضو واسطے گھوڑے تو تھلے اترے ہیں، ساری رات گھوڑے ہوتے بہ کے آپ دی جس جانب آپ نے بھیجے سی اس جانب حفاظت کی تھی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیتے اور دعا کی دیتی، یا اللہ انس بن مرثد الغنمی نو جنت چو مقام عطا فرما جتھے اسی رہنا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور حضور نال وفا، حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور دے درباری شاعرن فرماندن اے میرے محبوب دے غلاموں لو لم یکن فیہ آیت مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبری، فرماندے نوئے میرے حبیب دے غلاموں تانوں میں دس جا جاواں حضور کائنات جدو تشریف لے آئے ظاہری طور تے کوئی معجزہ بھی نہ لے کے آندے، حضور دا چہرہ انور حضور دی صداقت واسطے کافی سی۔ اور اس طرح تا نہیں نا پھر امام محمد رضا نے فرمایا کہ
کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنانے عرب، اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور اسلام جڑا نا، اسلام اے بندے کچے نہیں لیندا، اے بندے ادھر ادھر والے نہیں لیندا، اسلام بندے کھڑکا کے لیندا۔ اسلام نو جدو اسلام نو جفا ماریا نا امیر المجاہدین نے، تے اسلام نے یہ نہیں کیا بھائی بابا جی ویل چیئر تے ہیں تے امتحان نہیں لینے، اسلام نے ڈٹ کے امتحان لیتے، ہر جگہ ہر میدان وچ امتحان لیتے۔ جدو حضور دی محبت وارفتہ پایا اور صادق پایا تے پھر اسلام نے انعام بھی ہو دیتے کہ لوگ آج بھی گن رہے ہیں کہ بابا جی بول دے کس طرح سن، چل دے کس طرح سن، بیٹھ دے کس طرح سن، گل کس طرح کر دے سن، شیر کس طرح پڑھ دے سن، اور جناب پھر حجے تک گنتیاں کر رہے ہیں کہ بابا جی جو دنیا تو گین تے ماحول کی بنیا۔ اس دی وجہ ہے کہ اس دی ایک وجہ ہے کہ حضور نال محبت دا طریقہ ہی انے واو ہے، جنہ سوچ سوچ کے محبت کی تھی وہ تا 1.5 میل نال نہیں چل سکے، تے جنہ انے واو محبت کی تھی وہ کونن؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے امیر خاندان تو اسلام لیان تو پہلے آپ 400 درہم دا سوٹ پاندے اور او خوشبو استعمال کر دے کہ جس گلی جو گزر جاندے گھنٹوں بعد بھی لوگ پہچان لیندے کہ تھو مصعب بن عمیر گزریا۔ لیکن حضور دی محبت وارفتہ ہوئے غزوہ احد دی طرف جاندے ہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف تیبند بندے ہویا، صرف جس نو اسی دھوتی آدھے بوچھن آدھے کیا آدھے دھوتی بدی ہوئی صرف حضرت مصعب بن عمیر نے، اور اسلام نے پہلے کپڑے بھی لوال ہے یار، اگر کوئی گلہ کردہ نا اسلام ہوتے تو مصعب بن عمیر کر دے۔ آج اسی ساریاں نعمتہ کھا کے سارا کچھ کر کے پھر کہنے ہیں جناب دین تے کون چل سکدا، اسی ناموں سے رسالت واسطے نامی گیا تھا کی ہوئے گا، ختم نبوت واسطے اسی نہ کیا ہوئے۔ اسلام ہوتے اگر کوئی گلہ کردہ تو حضرت مصعب بن عمیر کر دے۔ 400 درہم دا سوٹ پانا لا مصعب بن عمیر جدو کلمہ پڑھیا تو جناب اسلام نے اگلے کپڑے بھی لوال ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام ایک اپنا ماحول رکھ دا، اپنا طریقہ کار رکھ دا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد ہے، اے علماء بیٹھیں، اللہ نے ازل وچ سارے دلوں میں ویکھیا، حضور دے صحابہ تو پاکیزہ کسے دے دل نہیں پائے، لیکن اللہ نے انہوں نے بھی کدی بدر اچ، کدی احد اچ، کدی خندق اچ، کدی مریسی اچ، کدی مستلق اچ، کدی یرموک اچ، کدی قادسی اچ، کدی تبوک اچ جا کے پھر آکھیا رضی اللہ عنہم وردوان۔ اس طرح نہیں انعامات تے مقامات مل دے، ایک گھر بیٹھے ہیں ستے ہیں اور اسی کہہ دئیے کہ جناب اسلام تخت تے آ جائے گا، حضور دا دین تخت تے آ جائے گا۔ حضور دے دین واسطے پہلے مصعب بن عمیر دی حالت میں جانا پائے گا۔ جس دن اسی سارے اس گل دے اتے آ جاؤں گے اس دن کوئی مائی دا لال حضور دا دین تخت تے آن تو روک نہیں سکدا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بھائی احمد آباد والے تھکے بیٹھے ہو تو آخر دعوان الحمدللہ کر دیندے ہیں، لیکن ساڑھے ایک منٹ ساڑھے آن دا بابا جی آدھے سن مول نہیں پیا۔ ساڑھے آن دا مول یہ ہے کہ لبے حضور دا نعرہ بلند ہو جائے تو ہر طرف گونج پہ جائے۔ جڑے آج سپریم کورٹ چ بھی بیٹھے سن انہوں نے بھی پتہ لگے کہ خالی گلہ نہیں، اے حضور دی ناموس تے پیرا دینا جان دین بار بھی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ہجے ادھا سارا کام صفے اتے کالی سیاہی نال ہویا جے انج بھی نہ کام ہویا تا ساڑھے خون بھی حاضر ان صفیاں نو لال کرن واسطے کوئی مسئلہ نہیں اساں سارا کچھ رکھے ہی حضور دے نام واسطے ہویا ہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا اور کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور ساڑھے تحریک لبیک دے کارکن تے عاشق تا ہوئن کہ جڑے مار کے تو واپس آ جان دیں پھر حضرت انس بن نظر دی طرح کہن دیں کہ یا اللہ جے تو موقع دیتا تا اگلی باری تو ہی ویکھیں گا اسی تیری راوج کس طرح لڑ دیاں لا یرین اللہ لام تاکید ہے اگے نون تاکید ہے ہاں جی یا اللہ تو ہی ضرور دیکھیں گا کہ میں تیری راوج کس طرح لڑداں حضرت انس بن نظر میدان بدر کسی وجہ نہ پیچھے رہ گئے تے جناب افسوس دا اظہار کر دے سن کہ یا اللہ تیرے حبیب میدان بدر گئے تو 1000 فرشتے 2 نال پھر 4 نال پھر تو کیا انی ماں کو میں بھی تو آڑے نالا اس میدان چ میں پیچھے کیوں رہ گیا لیکن جڑے منافق سن نا منافق وہ حضرت اسامہ بن زید نکے جیسن بالکل حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نو مدینے دی گلیاں منافق ڈراندے سن جے میں آج سانو ڈراندے او جی کچھ نہیں رہنا او جی سارا کچھ لوٹیا جانا منافق کہندے سن اے ہونے خبر آن لگی جناب سارے شہید ہو گئے اے صحابہ بھی شہید ہو گئے اے جناب خلفائے عشرہ مبشرہ بھی شہید ہو گئے اے جناب فلاں بھی شہید ہو گئے او بکواسات کردے سن منافق حضرت اسامہ بن زید نو ایک مدینے دی گلیاں اسی طرح آج بھی منافق موجود ہیں وہ کہندے جی سارے مارے جاؤ گے میں کہا جے سارے حضور دے نا تے مارے بھی جائیے تے اس تو بڑی قیمت کیڑی ہے اسا گردنہ رکھیے ہی حضور واسطے ہوئیاں حضرت انس بن نضر میدان بدر اس کسی وجہ نہ پیچھے رہ گئے تے دعا کر دے سن یا اللہ جے تو دوبارہ موقع دیتا نا تے تو بھی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑتا اللہ نہ گل کی تھی اللہ نہ گل کی تھی تے حضرت انس بن نضر میدان احد شہید ہو گئے سارے صحابہ دیاں لاشاں پہچانیاں گئیاں حضرت انس بن نضر دے نک کن کٹ کے انہوں نے مسئلہ کر دیتا آپ دی ہمشیرہ نے آپ دے پوریاں تو اے انگلی دے پوریاں دے تو آپ دی لاش پہچانی پھر وہ گل پوری ہو گئی کہ یا اللہ تم ہی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑتا تے بابا جی جڑے عاشق تیار کر کے گئن ایک گولیاں شیل لاٹھی چارج اے جناب انہاں تو نہیں ڈر دے وہ کیا دیں تو دار وکھا ایسا نہیں ہٹنا ہاں اے جو مرضی ہے اور اس واسطے کیوں کہ بابا جی خود کہنے گئن کہ لب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی لب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ انہیں مانا اسی سارے حضور دے جان نثار ہاں اسی سارے حضور دے جان نثار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لوگ کہندے ہیں جی ہون تحریک لبیک دا مستقبل کی ہے میں کہا ذرا ہون تسی میدان لگ لین دیو جنہ دے پچھلی باری شناختی کارڈ نہیں سن بنے وہ بھی بن چکے ہیں جڑے پچھلی باری سیانے نہیں سن وہ بھی سیانے ہو چکے ہیں تے جنہ پچھلی باری ڈبے چوری کیتے ہیں انہاں دا بھی پتہ لگ چکیا سارے تیاری کر کے آنا سارے تیاری کر کے آنا میں مخالفہ نو کہندا تسی بھی سیاری کر کے آنا تے انشاءاللہ ساڑے جوان بھی تیار ہیں انشاءاللہ اس باری تو آنو دھاندری کرن دا موقع نہیں لبنا جے دھاندری تو سا کی دی دا پھر تو آنو نسن دا موقع نہیں ملنا ہاں
ایک گلاں پرانیاں ہو گیا نا سی کیا کوئی گل نہیں بابا جی آہدے سن کوئی گل نہیں میں آہنا کوئی بھی گل نہیں ہاں کوئی بھی گل نہیں ہاں بابا جی آہدے سن کوئی نہیں ساڑی گل آنا اتھے کوئی گل نہیں ہون ذرا سوچ سمجھ کے آنا ہون ذرا جناب تگڑے ہو کے آنا خبردار تحریک لبیک دے کسے ایک کارکن وال یا کسے ایک ڈبے وال بھی کسے میلی آنکھ نال دیکھیا ہاں او ہاتھ بھی جناب پیچھا کر دیں گے توڑ کے رکھ دیں گے تو آنکھ بھی کاٹ کے رکھ دیں گے جڑی جناب ادھر بیکھے گی بالکل یہ گل سچی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک حضور دے غلامہ دی نہ جان اتنی سستی کہ کوئی قاتل اٹھ کے انہاں دی جان لین دے در پہ ہو جاوے تے نہ جناب ووٹ اتنا بے قیمتی کہ جناب جڑا مردی چور چکن دی کوشش کرے ہاں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نے اس طرح انشاءاللہ تخت آنا اے سارے بھی رڑ کے آ جان حضور دے دین نو نہیں روک سکدے اور اے گلاں کر دیں ہون تا ساڑھے دودھ پیندے بچے بھی کہنے لبیک یا رسول اللہ ہون تا گل ہی کوئی نہیں ہون تا انہاں تے وسو گل باہر ہو چکی اور میں اس مبارک تے بھی سنائی کہ پاکستان دے بڑے بڑے ذمہ داران نو انہاں دے جناب ہینڈلرز جنہاں نو کہندے نا ہینڈلرز جڑے انہاں نو چلاندے او امریکی گماشتے تے جناب یورپی گماشتے انہاں نے اکٹھا کیتا انہاں نے کہا یار ساریاں گلاں ٹھیک ہیں تسی جناب انہاں نو کلادم بھی کیتا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی تواڈے کو اتنی فورسز ہیں اتنی طاقتاں اتنی ریاستی طاقت ہے ساریاں چیزاں موجود ہیں جناب تسی انہاں نو ڈک دے کیوں نہیں اے جناب جدو آندے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا پرچم ختم نبوت دا پرچم ناموس رسالت دا پرچم اسلام دا پرچم بلند کر کے ہر چیز الٹ کے رکھ دیندے انہوں نے کہا جی ساریاں گلاں ٹھیک ہیں اسی انہاں نو پکڑ بھی لیندے ہاں انہاں نو ہتھکڑیاں پا کے جیلاں وچ بھی بند کر دیندے ہاں ساریاں چیزاں ٹھیک ہیں انہاں نو جناب فور شیڈول بھی لا دیندے ہاں انہاں دے بندے بھی شہید کر دیندے ہاں گولیاں بھی مار لیندے ہاں شل بھی مار لیندے ہاں زخمی بھی کر لیندے ہاں واٹر کینن بھی چلا لیندے ہاں تیزاب بھی سٹ لیندے ہاں ہر ظلم کر لیندے ہاں انہاں کہا لیکن جدو لبیک دا نعرہ لگدا نا ادو سانو نہیں پتہ لگدا کیڑی مخلوق اترتی تے سارے نو پھینٹی لا دیندی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور ایک گل اسی طرح ہی نہیں حضرت امام بصری نے کیا فَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ حضرت امام بصری فرماندے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی شان ہوتے دنیا تے 70,000 پردے پا کے بھیجن اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجدا ایک بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی حضور دا نام لیا جاندا اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہاں حضور دا نام ہے ہی اس طرح اور بابا جی آخدے سن اسلام اپنی پاور رکھدا حضرت خالد بن ولید سپاہ سالار اسلام دنیا دا واحد جرنیل جس نے کدی اپنا قدم اٹھیا ہویا دفاع واسطے بھی پیچھے نہیں کیتا انہاں دا کوئی اپنا کمال نہیں سی اور جڑے ٹوپی وچ حضور دی پیشانی دے وال سن نا سارا کمال انہاں دا سی تے خالی دیکھو جی حضرت خالد بن ولید دے کول منہ مبارک ہون تا جدر منہ کرن فتح ہو جاوے تے جدو عاشق نعرہ لاندے ہوں حضور دا جان نہ لے کے تے پھر کیویں فتح نہ ہوئے جدر جان ہاں اس واسطے تا اقبال کہندا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لے کے مائے توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے اقبال کہندا اللہ بھی جاندا جدو اسی اپنے دلوں میں حضور دی محبت راسخ کر کے چل دے ہیں نا تو پھر رب بھی اپنی مدد فرماندا پھر رب بھی آخر تے آگے کہندا انی ماکم میں بھی تواڈے نال ہاں میرے حبیب دے دین واسطے اگے ودو پھر رب کہندا اذا جاء نصر اللہ والفتح رب دی مدد آندی تادے اور آخری گل کہ مسلمانہ دی
وجہ اقبال کہتا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہتا کہ اے جڑے کہندے نا جناب معیشت مر گئی، فلاں چیزاں کوئی نہیں، فلاں نہیں جناب، اے نہیں، اے وجہ نہیں۔ مسلمانہ دی سپین ہوتے 650 سال تقریباً حکومت رہی، 650 سال حکومت، مسلمان پوری طاقت آب و تابج، لیکن اس وقت عیسائیاں نے ایک بڑی میٹنگ کی تھی، بڑے جرنیل بلائے، اور اس وقت دی جڑی ملکہ عزابیلا سی اس نے بلایا، انہوں نے کہا مسلمانوں نے شکست دینی اور تو کڑنا اسپین چو، انہوں نے کہا مسلمان نہیں نکل دے، اے بڑی اس ٹائم طاقت ہے چند، بڑا انہاں کو اسلحہ اسباب افرادی قوت ہے، انہوں نے کہا جی انہوں نے کڑنا ہے تو سپین دے وچوں مسلمانوں نے کڑنا، انہوں نے کہا اس تو پہلے ایک طریقہ کار ہے، انہوں نے 2 سپاہی بلائے، انہوں نے کہا ادھر آؤ بھائی، جاؤ مسلمانوں دے قلعے دے قریب جا کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے خلاف، حضور دی ناموس رسالت دے ہوتے بک کرو، بکواس کر کے حضور دے خلاف، تے جدو انہوں نے کیا ہوتا مسلمان سانو مار دین گے، انہوں نے کہا میں تو انہوں بڑے پیسے دیاں گی، تو آڑی پچھو جناب اولاد نو بھر دیاں گی، جائیداداں تو آڑے نال آ دیاں گی، تو اسی جاؤ، وہ گئے، انہوں نے جا کے قلعے دے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گل کی تھی، انہوں دوویں سپاہیاں نے عیسائیاں نے، تے اتھو مسلمان سپاہیاں نے جو دیکھیا انہوں نے کہا بھئی کون ہو تسی، انہوں نے کہا اسی عیسائیاں، پھر انہوں نے بکواس کی تھی، انہوں نے کہا کی کر رہے ہو تو دفع ہو جاؤ تو چلے جاؤ، انہوں نے جدو انہوں نے کچھ نہیں نہ کیا، اس سپاہی اتھو ہی واپس چلے گئے، واپس گئے تے جا کے ملکہ عزبیلا ملکہ نے جو انہوں نے دیکھا زندہ واپس آ گئے، انہوں نے کیا، انہوں نے سپاہیاں نے مسلمانہ نے تو انہوں کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا اسی حضور دے خلاف ہوتے گل تک کیتی ہے لیکن مسلمانہ نے کچھ نہیں کیا، ملکہ کہنے لگی 3 دن دا انتظار نہیں کرنا، اے مسلمانہ نو اللہ دی مدد آندھی ہو دو جدو انہاں دے دل وچ حضور دی محبت ہر چیز تو ود کے ہوندی، انہوں نے کہا ہونے حملہ کرو مسلمانہ دے ہوتے، انہاں دے دل وچ انہاں دی نبی دی محبت نکل چکی، ہونے انہاں نو فتح نہیں ہونی، اے بھاویں تعداد وچ ود رہن، سانو فتح آندھی ہو دو جدو ساڑے دل وچ حضور دی محبت ہوئے، حضور دی غیرت ہوئے، حضور دی عظمت ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ نو فتح ایمیں ہوندی رہی، صرف اے کیا راعینا کیا نا، راعینا کیا زبان ٹیڑی کر کے کہ اللہ نے قرآن بھیجا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، میرے حبیب اپنے غلاموں نو آکھو آئندہ راعینا نہ کہن، کیونکہ یہودی زبان ٹیڑی کر دیں، رب اپنے حبیب دی عظمت خود قرآن بیان کرے اور مسلمان کہن کہ اس عظمت چھڑ کے دنیا تے عظمت تلاش کریں گے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، اور آخر میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔